بدنامی صرف مرد کی نہیں ہوتی، بدنامی تو عورت کی بھی ہوتی ہے، لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں، بعض تشدد ایسے ہوتے ہیں جو روح تک کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ برداشت بھی کرتی آئی تھی۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ احرام کے اندر مارا گیا تھا، تو اللہ کے گھر میں ان کا خاوند اگر اس کے اوپر تشدد کرتا ہے تو یہ قابل شرم باز ہے۔ ہر مرد کا فرض ہے، جب ہمارا باپ ہمارا بھائی ہمیں عزت دیتا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہمارے جو خاوند ہے وہ بھی ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھ، ہر اچھائی برائی کو قبول کرنا چاہیے۔ میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ ایک گاڑی کے دو پہیے کے برابر ہوتے ہیں، مل جل کے اس کو آپس میں صلح صفائی سے، محبت سے اس کو کامیاب بنانا چاہیے۔ زندگی اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سائمہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں QC TV۔ ناظرین، خواتین پہ تشدد تو ہمارے معاشرے میں آئے دن ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن ان خواتین پہ تشدد جو کامیاب زندگی گزار رہی ہیں اور لوگوں کے لیے ایک مثال بنی ہوئی ہے، لوگ ان کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، لیکن ان کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے تو پھر یہ بات جو ہوتی ہے یہ عام عورتوں کے لیے بھی الارمنگ ہوتی ہے کہ جب ایک کامیاب عورت جو اپنی زندگی کو بڑی کامیابی سے اوپر لے کے گئی ہے اور وہ کامیاب زندگی گزار رہی ہے، اس کے اوپر اگر تشدد ہوتا ہے تو ہم کسی کھیت کی مولی ہی نہیں ہیں۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں معروف اینکر جیسمین منظور کے حوالے سے۔ آج یہ بات پوری قوم کے سامنے آئی ہے کہ کامیاب عورت جو ہے وہ تشدد کا جب شکار ہوتی ہے تو وہ بڑی مجبوری کے تحت وہ سامنے آتی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ عائشہ اورنگزیب کے ساتھ اس سے پہلے عائشہ جہاں-زیب کے اوپر بھی تشدد کیا گیا تھا۔ یہ تشدد کون کرتا ہے؟ کیا اس کے بھائی کرتے ہیں یا اس کے والد کرتے ہیں؟ یہ کامیاب عورتوں کے پیچھے جب ان کے بھائی اور والد ان کو لے کے آگے چلتے ہیں، ان کو اسٹڈی کمپلیٹ کرواتے ہیں، ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی شادی کرتے ہیں۔ شادی کرنے کے بعد والدین تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی زندگی مکمل ہو گئی، وہ ایک کامیاب عورت بن گئی ہے، اس کی مستقبل جو ہے وہ سنور گیا ہے۔ لیکن شادی کے بعد وہ جس کے ہاتھ پہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے، جو اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے، وہی اگر اس کو تحفظ کی بجائے اس کو تشدد دے گا تو اس عورت کے اوپر سوچے اس کا کیا حال ہوگا، اس کی ذہنی حالت کیسی ہوگی۔ ہم اگر بات کرتے ہیں کہ ان کامیاب عورتوں کے اوپر ان کے خاوندوں کا تشدد، تو یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ جو ایوانوں میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں، جو MNA MPA ہیں، جو اس ملک کی بھاگ دو جن کے ہاتھ میں ہے، ان خواتین کو بھی تشدد کا شکار کیا بنایا جاتا ہوگا؟ کیا وہ بنتی ہوں گی؟ اب اس بات کی وضاحت تو وہ خود کر سکتی ہیں، لیکن اس معاشرے میں خواتین کو ہمیشہ سے ہی تشدد کا شکار بنایا جاتا رہا ہے۔ اگر ہم گاؤں دیہاتوں کی بات کرتے ہیں یا مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں تو خواتین تشدد برداشت کرتے کرتے اتنی پختہ ہو چکی ہوتی ہے، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے خاوندوں کا تشدد برداشت کرنا ہے۔ اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے وہ تشدد بھی برداشت کر لیتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے وہ تشدد برداشت کرتی ہے، اپنے خاندان کے لیے وہ تشدد برداشت کرتی ہے، وہ برادری میں ان کی عزت باقی رہ جائے وہ اس کے لیے تشدد برداشت کرتی ہے۔ اب نرگس اداکارہ جو ہے بڑی معروف اداکارہ ہیں، انہوں نے بھی تشدد برداشت کیا، ان کے ساتھ اس قدر ظلم کیا گیا، ان کی حالت اس قدر غیر تھی، ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی تھی، ان کے اوپر اتنا ان کے خاوند نے اتنا تشدد کیا۔ اب لوگوں کے ذہن میں تو یہ بات ہے کہ جی نرگس ہے وہ کامیاب زندگی گزارتی آئی ہے اور وہ اتنی معروف اداکارہ ہے، ان کے گھر میں تو سکون اب اپنی مرضی سے زندگی گزارتی ہیں، لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان خواتین جو اتنی کامیاب زندگی کو اتنے بھرپور طریقے سے گزار رہی ہوتی ہے، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، بنگلور ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، ان کے پاس جائیدادیں ہوتی ہیں، ان کو بھی تشدد کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ یہ مرد معاشرہ ہے، یہاں پہ خواتین کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا جو ہے وہ مشکل ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو معروف لوگ ہیں، مرد ہیں، وہ بھی اپنی بیویوں پہ تشدد کرتے ہیں، تو بہت سے واقعات ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ جیسے محسن عباس ہیں، یہ بھی معروف اداکار تھے، انہوں نے بھی اپنی بیوی پہ بے تحاشا تشدد کیا تھا اور کئی روز تک ان کی جو خبریں ہیں وہ اخبارات کی زینت بنی تھی، ٹی وی پہ بھی چلتا رہا تھا،
تو یہ جو معروف اداکار ہوتے ہیں یا معروف لوگ ہوتے ہیں جو اینکرز ہوتے ہیں، جیسے عائشہ جہاں زیب تھی، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ تشدد کیا گیا تھا، اور وہ بھی بڑی معروف اینکر تھی. انہوں نے بھی لوگوں کو بتایا تھا. ان لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا کہ ہم کامیاب لوگ ہیں، ہم لوگوں کے لیے آئیڈیل ہیں، اور اگر ہم بات کریں گے تو بات کہاں کی کہاں پہنچ جائے گی. بدنامی صرف مرد کی نہیں ہوتی، بدنامی تو عورت کی بھی ہوتی ہے. اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس معاشرے میں عزت کی زندگی گزارنے کے لیے خواتین ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں کہ وہ گھر کی بات کو چار دیواری کے اندر دفن کر دیتی ہیں. لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں، بعض تشدد ایسے ہوتے ہیں جو روح تک کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. ایسے ہی واقعہ جو ہوا جیسمین کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ان کے اوپر کافی دیر سے تشدد ہوتا آ رہا تھا، وہ برداشت بھی کرتی آئی تھی. ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ مجھے احرام کے اندر مارا گیا تھا، تو اللہ کے گھر میں ان کا خاوند اگر اس کے اوپر تشدد کرتا ہے تو یہ قابل شرم باز ہے. ہمارے مذہب نے ہمیں عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنے کا سبق دیا ہے. عورت صنف نازک ہے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا بتایا گیا ہے. ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عورت کو عزت دینا ہر مرد کا فرض ہے. جب ہمارا باپ، ہمارا بھائی ہمیں عزت دیتا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہمارے جو خاوند ہے وہ بھی ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے. وہ اور کچھ نہیں دے سکتے تو وہ عزت تو دے. تو کامیاب عورتوں کا بھی یہی ہے کہ وہ ان کے جو خاوند ہیں ان کو عزت دے، ان کے بچے ان کے ساتھ عزت سے پیش آئیں. مردوں کو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ وہ ایک کامیاب عورت جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتی ہے، جو وہ آ کے لوگوں سے ملنا جلنا ان کا ہوتا ہے، تو وہ ان کے خاوندوں کو یہ برداشت اکثر نہیں ہوتا. یہ بھی بات دیکھنے میں آئی ہے، اور ایسی خبریں ہم نے بہت سی رپورٹ بھی کی تھی کہ ان کے خاوندوں کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ وہ ان کی موجودگی میں کسی غیر مرد سے بات کرے. لیکن ان کو اپنی بیوی پہ یقین کرنا چاہیے، ان پہ پورا اعتماد کرنا چاہیے. جب اعتماد دے کے آپ اس کو تحفظ فراہم کر کے اس کو جب فیلڈ میں لے کے آتے ہیں تو پھر ہر طرح کا اعتماد ان کا اپنے اندر بحال رکھنا چاہیے، اپنے ذہن کو کشادہ رکھنا چاہیے، اور اپنے کھلے دل سے ان کی ہر اچھائی برائی کو قبول کرنا چاہیے. میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ ایک گاڑی کے دو پہیے کے برابر ہوتے ہیں. گھر کو کامیاب صرف عورت نہیں بناتی ہے، مرد کو بھی بنانا چاہیے، اور دونوں کو مل جل کے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے امن قائم کرنے کے لیے مل جل کے اس کو آپس میں صلح صفائی سے، محبت سے اس کو کامیاب بنانا چاہیے. زندگی اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں، ان کے اوپر بد اعتمادی نہ آئے تو یہ زندگی بہترین جا سکتی ہے. ناظرین، خواتین کے لیے ہی ضروری نہیں ہے کہ وہ اعتماد کرے اپنے مردوں پہ، مردوں کو بھی ضروری ہے کہ اپنی خواتین پہ اعتماد کرے. اعتماد کا رشتہ بحال ہوگا تبھی زندگی کامیابی کی طرف جائے گی. جیسمین جیسی بھی ہے، وہ ایک کامیاب اینکر ہے، انہوں نے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ سامنے لے کے آئی ہیں. لیکن اتنی بری طرح تشدد ہونے کے بعد آج وہ بتا رہی ہے پبلک کے سامنے، لوگوں کے سامنے، ان کو لجا بھی نہیں آئی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ یہ میرا خاوند میرے ساتھ کیا کرتا تھا. اس سے پہلے وہ پردے میں تھی، وہ خاموش تھی، ان کی کیا مجبوری رہی ہوگی یہ وہی جانتی ہے. لیکن آج وہ پبلک کے سامنے اس طرح پھوٹ پڑی ہیں جیسے کہ ایک بم پھوٹ جاتا ہے. ان کے اندر کتنے دنوں سے یہ غبار جمع ہوگا کہ ان کے خاوند ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، ان کے بچے جو ہیں وہ اس میں کس طرح متاثر ہو رہے ہیں. لیکن آج ان کا جو رویہ اپنے خاوند کا، ان کا خاوند کا جو رویہ ان کے ساتھ ہے، اس کے بعد وہ برداشت نہیں کر سکی اور انہوں نے بتا دیا کہ اس کے خاوند نے اس کے اوپر کس قدر تشدد کیا. تشدد جسمانی نہیں ہوتا، تشدد ذہنی بھی ہوتا ہے. بہت سی ایسی خواتین ہمارے آس پاس موجود ہیں جن کے خاوند جو ان کو ذہنی تشدد پہنچاتے ہیں. ذہنی طور پہ ان کو اتنا مفلوج کر دیا جاتا ہے کہ وہ بیچاری کسی قابل ہی نہیں رہتی ہے. ہر وقت کا ڈر ان کے دماغ کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے. ایسی بہت سی خواتین جو ہیں وہ اکثر بیمار رہتی ہیں اور ماہر نفسیات کے پاس باقاعدہ طور پہ علاج بھی کروا رہی ہیں. تو خواتین کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ہے. یہ حق ہمارے اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ حق ہمارے اسلام نے ہمیں دیا ہے، اور اس حق کے ساتھ ہی ہم تحفظ بھی چاہتی ہیں اپنے خاوند سے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے. تو آپ ہمیں تحفظ دیں، ہم آپ کو امن والی زندگی دیں گے. یہی تو کہنا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پڑھی لکھی ماں جو ہے وہ ایک پوری نسل کو سنوار دیتی ہے. تو پڑھی لکھی ماں سے کام لینا چاہیے، ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان کی ترقی کی راہ میں ہموار نہیں ہونا چاہیے. ناظرین،
ہمارے بہت سے مسائل ایسے ہیں جو ہم روزمرہ زندگی ہمارے ساتھ باقاعدہ رونما ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم کوٹ نہیں کر پاتے. آپ کے پاس کوئی ایسے مسائل ہو تو ہمارے کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں. ان مسائل کی روشنی میں ہم مزید کوئی پروگرام کریں گے اور آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے QC TV.